حقیقت جو بات ہے، طبیب بھی نہیں، حکیم جو ہوتا ہے وہ 60 علوم کا مالک ہے، تو ہمیں تو 60 علوم کے نام بھی نہیں آتے، بلکہ طبیب کے لیے جو ضروری ہے نا 7-8 علم یا 10 علم، ان کے بھی نام نہیں آتے ہمیں۔ تو ہم ویسے اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ رانا صاحب عمر کے لحاظ سے میرے بزرگ ہیں، شاید ان کے بچے جو ہیں وہ بھی مجھ سے بڑے ہوں، یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میرا ان کا دوستانہ ہے، ہم لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، مگر علم کے معاملے میں ہم کسی رعایت نہیں کرتے، نہ وہ میری کرتے نہ میں ان کی کرتا ہوں۔ علم جو ہوتا ہے اس میں کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی نہیں آتی، کوئی عمر نہیں آتی، بچے بھی قابل احترام ہوتے ہیں جب بات علم کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، کیوں کہ اس بچے نے سب سے بہتر تفسیر سمجھی تھی کچھ آیتوں کی یا سورت کی، تو احتراماً وہ اپنے پاس اس کو بٹھایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کو بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن ہم نہ تو قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ علم، ایک طبیب کے ناطے وہ علوم جانتے ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ یہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے، ایک بار نہیں، میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھی ہے، میرے پاس صابر صاحب کی ذاتی جو کتب چھپی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، اور بعد میں جو لکھی گئی ہیں چھپوائی گئی ہیں وہ بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں۔ صابر صاحب کے رسالے جو ہیں وہ بھی میں نے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں صابر صاحب نے کیمیاوی صورت بھی لکھی، ہم یہ کتابیں پتہ پڑھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی جو ہے نا نصابی کتب ہے یا کوئی کہانی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو اس طرح پڑھتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کی، یہ ایک ریسرچر کی کتب ہے۔ جب ریسرچر کی کتب کو ریسرچر کی نظر سے دیکھیں گے تب ان کتابوں کی سمجھ آئے گی۔ لیکن صابر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کیمیاوی صورت کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، جہاں تحریک کا مقام ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، سوال نہ کریں۔ سوال ہے نا، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی، کیا آپ کو علم ہے یہ بات پھر غلط ہے کہ جہاں تحریک ہے وہاں، آپ سے سوال ہے سب سے، رانا صاحب سے نہیں، جہاں تحریک ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ تحریک عضوی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ بات کوئی نہیں ہے کہ تحریک عضوی ہوتی ہے۔ تحریک کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب کسی عضو میں خشکی اور سردی ہو جائے تو وہ وہاں پہ تحریک ہوتی ہے۔ یہ صابر صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ خشکی اور سردی سے ہاں، تحریک ہوتی ہے۔ جہاں بھی تحریک ہوگی، جہاں بھی تحریک ہوگی، جس مقام پہ بھی تحریک ہوگی، اعصاب میں ہوگی، غدد میں ہوگی، ذات میں ہوگی، وہاں پہ خشکی اور سردی ہوگی، تب وہ عضو تحریک میں آئے گا۔ اور اس عضو کی جو قلت پیدا ہو رہی ہوگی وہ خون میں شامل ہوگی۔ جس عضو میں تحریک ہوگی وہاں خشکی سردی ہوگی، اور نتیجے کے طور پر اس عضو کی قلت خون میں زیادہ ہوگی۔ صابر صاحب نے کیمیاوی صورت کو آگے بڑھانے کے لیے کہا، دیکھیں یہی میں لکھ رہا ہوں، یہاں ودی لکھ دیا میں نے، گرم لکھ دیا میں نے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ یہاں عضلاتی لکھ دیتا ہوں، یہاں اعصابی لکھ دیتا ہوں، عمران صاحب جی، یہاں میں خشک لکھ دیتا ہوں، موبائل کی لائٹ جلا دیں۔ یہاں میں تر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لفظ آگے اور 3 کیفیات آ گئی ہیں۔ اسی کی چیز کو سمجھانے کے لیے صابر صاحب نے دیکھیں، تحقیقات امراض و علامات صابر صاحب کی کتاب ہے، اس کو اچھی طرح بغور مطالعہ کریں، اور جہاں جہاں تحریک کے متعلق لکھا ہے کہ کس طرح تحریکات آگے بڑھتی ہیں وہاں نشانیاں لگائیں۔ نشانیاں لگانے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریکات کیسے بڑھتی ہیں۔ یہاں گرمی ہے، صابر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ کس طرح بڑھانا ہے؟
صابر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں گرمی ہے تو یہ خشکی جو ہے اس کو اٹھا کر آگے کی طرف لے جائیں، تری دے دیں. کس کو توڑنا ہے؟ اس کی ضد کے ساتھ ضد کو، یعنی خشکی کو تری کے ساتھ توڑ دیں. یہ خشکی کتنی ہے؟ 75%. 25%. گرمی کتنی ہے؟ 75%. اور تری کتنی ہے؟ 25%. اس خشکی کو تری کے ساتھ توڑ دیں. وہ اس بات سمجھ رہے ہیں. اس خشکی کو تری کے ساتھ توڑ دیں، حرارت کو قائم رکھیں. یہ صابر صاحب نے لکھا ہوا ہے، میں نے بھی خود سے نہیں کہہ رہا. اب یہاں خشکی ہے، خشکی کو تری میں تبدیل کرنا ہے. یہاں گرمی آگے پھر تری جو ہے گرمی کو توڑتی جائے گی. یہ صابر صاحب نے تحقیقات امراض و علامات کو پڑھیں اور غور کریں. جہاں نہ سمجھ آئے میرا نمبر صاحب کے پاس ہے، واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، مجھے بتا دیں، وہاں نشانیاں لگا لیں. جہاں نہ سمجھ آئے مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا. یہ سب کے لیے ہے. یہ کہنا سب سے پہلے تو یہی نہیں ہم سمجھ رہے کہ جہاں تحریک ہوتی ہے وہاں حرارت کیسے ہوتی ہے. وہاں تو حرارت ہوتی نہیں، اگر وہاں حرارت ہو تو وہ عضو پھیل جائے، کبھی سکڑے ہی نہیں. یا مانتے ہیں نا تحریک سے عضو سکڑتا ہے کہ نہیں مانتے؟ تحریک سے عضو سکڑتا تبھی ہے جب اس میں خشکی سردی کا غلبہ ہو، اور جب خشکی سردی کا غلبہ ہوگا وہ عضو سکڑے گا، اور اس عضو کی تیزی کی وجہ سے جو قلت پیدا ہوگی وہ خون میں شامل ہوگی. اسی وجہ سے گدی عضلاتی تحریک میں شدت کے ساتھ یہ ارکان پیلا ہو جاتا ہے، اور اتنا شدت سے بھی ہو جاتا ہے کہ کپڑے بھی پیلے ہو جاتے ہیں.